نبی نے اپنی توہین کرنے والوں کو معاف کر دیا؟ نہیں معاف کیا۔ نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے دو حصے ہیں، ایک ہے مکی زندگی، ایک ہے مدنی زندگی۔ ہماری مصیبت یہ ہے ہم اپنے ہی دین کو نہیں پڑھتے، ہم جو مسلمان بنے ہوئے اسلام کے ٹھیکیدار، اسلام کے نانے بنے پھرتے ہیں، اس سے بات کرو وہ مفتی سے نیچے سے تو کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ ہم بھی مسلمان ہیں جی، ہم بھی جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کٹو خلاصہ نہیں جانتے۔ استنجا کرنے کا تم کو پتا نہیں چپڑکن آتی ہے کہیں پہ۔ جب ایسے مسائل سامنے آتا ہے پھر ٹی وی پر، پھر اخبارات میں جو کچھ دیکھتے سنتے پڑھتے ہو اس سے متاثر ہو جاتے۔ اگر دین پڑھا ہوا ہو تو تمہیں روشنی مل جائے، ہر کاربن کا چہرہ تم پہچان دو گے۔ روشنی کا کام ہے چہروں کی شکل و صورت کے رنگ روپ کی نمائش کر دے۔ مکی زندگی میں بات سنو، حکومت کافروں کے پاس تھی، مسلمانوں کے پاس نہیں تھے۔ رسول اللہ حاکم نہیں تھے، نبی تھے، لیکن کفر کے معاشرے کے ایک فرد تھے، اقتدار ان کے پاس نہیں تھا۔ اقتدار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، یہ جو عربی قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے، حکومت ان کی حکومت ان کا سب۔ یہاں جن جن لوگوں نے نبی کی توہین کی، اللہ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ قرآن میں وہ موجود ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا۔ اے میرے سونے منموہنے محمد، گھبرائیے نہیں، ہم آپ کا تمسخر اور استہزاء کرنے والوں کو کافی ہو جائیں گے۔ ہم جواب وہ لوگ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو میں جواب، ابو لہب کو لفظی جواب بھی دیا، زبردست بد دعا بھی، اور انجام کتنا خوفناک ہوا۔ اس آیت کے سورت کے نازل ہونے کے بعد 3 یا 4 سال وہ زندہ رہا۔ معاذ اللہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو پھر یہ سورت کہاں جاتی؟ لیکن اللہ کا علم دیکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو میں نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دینی ہی، اور وہی ہوا۔ اس کو پتا ہے کہ یہ محمد جس کے لیے بد دعا کرتے ہیں وہ بچتا نہیں۔ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی، حضور نے بد دعا دی تھی کہ اللہ اس کو کوئی جانور کھا جائے، اس نے بکواس کی۔ ابو لہب جہاں بھی جاتا تھا اپنے لشکریوں کو، نوکروں کو اپنے اس بیٹے کی حفاظت کے لیے ارد گرد چھڑاتا تھا۔ کہتا مجھے ڈر لگ گیا ہے تو محمد نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، کوئی جانور اس کو دے جائے گا تو اس کا خیال رکھا۔ 100 کے قریب پہرے دار تھے، اس کو درمیان میں سلایا۔ نبی کی بات اللہ نے پوری کرے، رات کو ایک شیر آیا، اس نے جمپ لگایا، سیدھا اس کے اوپر گرا، اس کو اٹھانا چیز پھاڑ کر تباہ کر کے چلا۔ تو پتا تھا اس کو کہ میرا انجام بھی ایسا ہوگا، اور ہوا۔ کئی دن تک اس کی لاش گلتی سڑتی رہی، بدبو پیدا ہو گئی، محلے والے تنگ آ گئے۔ انہوں نے ابو لہب کے بیٹوں کو بلوایا کہ اس کا تم بندوبست کرو ورنہ ہم آگ لگا کر جلا دیں۔ ان کے بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگایا باپ کے مردہ جسم کو۔ حبشی غلام بلوائے جنہوں نے بدبو سے بچنے کے لیے منہ پر ڈھاکے باندھے اور لمبی لمبی لاشیاں لے کر، لوہے کی سلاخیں لے کر اس کی لاش کو ڈھوکا کے پہاڑی سے نیچے پھینک۔ یہ سزا کس کو دی؟ موت کو آنی ہے، لیکن موت کی کیفیت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے کہا یہ تیری توہین کرتا ہے، میں ان سے خود ملتا ہوں۔ عاص بن وائل، اس کا انجام ہوا کہ وہ لوگ ہیں بدنصیب و بدبخت نامراد جہنمی ایندھن، کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، کسی کے ایڑی کی طرف جبریل نے آنکھ سے اشارہ کیا، کسی کے سر کی طرف، کسی کے پیٹ کی طرف، جہاں جہاں اشارہ ہوا وہ خوفناک مرض میں مبتلا ہوا۔
جس کے سر کی طرف اشارہ کیا خون جاری ہو گیا، نس نس میں سے، آنکھوں سے، ناک سے، کان سے، اور وہ تڑپ تڑپ کر مختلف جانوروں کی جیسے گولیاں بولتے ہیں وہ آوازیں نکالتے ہوئے مر گیا۔ ولید بن مغیرہ اس کا انجام کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا، پھٹ گیا۔ 8 دن بعد گدھی پر جا رہا تھا، گدھی سے گرا، پاؤں میں کچھ چیز لگی، پاؤں پھولا، ٹانگ پھولی، خوفناک زہر جسم میں پھیل گیا، ٹکراتا ہوا مر گیا۔ ایسے ہی اور یہ کون تھے؟ گستاخان رسول، یہ کون تھے؟ گستاخان رسول کے حضور کو بکواس کرتے تھے، شخصی توہین کرتے تھے، بےہودہ حرکتیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، منہ چلاتے تھے، حضور کو تکلیف دے کر ہنستے تھے۔ اللہ نے کہا کہ میں اسے خود دے دوں گا، آپ کو اب آ جائیے، مختصر کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا۔ مدنی زندگی، مکی زندگی میں اللہ نے نبی کا مذاق اڑانے والوں کو خود سزا دی، خود انتقام دیا۔ پچھلے تمام امتوں پر عذاب آئے تو نبی کی توہین کی وجہ سے اللہ نے امتوں کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ قرآن نے پھر پوچھا نا، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جو یہ کہتے تھے میرے نبی کو تو ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور جس سے تم ڈراتے ہو، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ہائے ہائے، اور خوفناک ہوا نے ان کو یوں اٹھا کر پٹھا کہ جیسے کھجور کے تنے کے وہ چھوٹی چھوٹی جڑیں ہوتی ہیں نا، جن کو چونٹیاں بھی گھسیٹ کر لے جاتی ہیں، اس طریقے سے وہ پڑے ہوئے۔ اللہ نے لکھا انہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ نے انتقام دیا ان کے لیے۔ کیوں؟ حکومت کن کی تھی؟ جہاں حکومت کن کی تھی؟ مکے میں کفار کی۔ اب آؤ مدینہ میں، مدینہ طیبہ میں اللہ نے رسول اللہ کو سب سے پہلے حکومت دی۔ 13 ساڑھے 13 سال مکی زندگی میں 2 حکم آئے ہیں صرف۔ جاؤ قرآن اٹھا دینا، کسی عالم کے پاس جانا، عالم کو نہ بجائے، عالم، کئی کچھ کہیں اہل حق، کچھ اہل حکم، اس کے بہار جاتی ہوئی۔ کچھ اہل حق کے حق دو دے کٹھائی کریں گے، سکھائی کریں گے، چورائی کریں گے، لایا ٹانگ دیتا۔ عالم کے پاس جاؤ اور مکی زندگی بھی سن لو، مدنی زندگی بھی سن لو، مکی صورتیں، مدنی صورتیں۔ مدنی صورتوں میں احکام، مکی صورتوں میں احکام کیوں نہیں؟ حکم دینے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری، حکم دینے کے لیے اللہ کی حکومت ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے نبی کے توہین کرنے والوں کا کشمر نکال دو، نکال دیا۔ جہاں اللہ نے بندوں پر اپنے نیک بندوں کے ذریعے اپنی حکومت قائم کروائی تو اللہ کے احکامات پر عمل کس نے کروانا تھا؟ اللہ کے نبی نے۔ وہ نبی پہلے بھی تھے، نبی اب بھی ہیں، پہلے صرف نبی تھے، اب نبی بھی ہیں، حاکم بھی ہیں۔ ایک دلیل، نبی پاک علیہ السلام نے مکی زندگی میں دنیا کے کسی کافر سردار و بادشاہ کو اسلام قبول کرنے کا خط نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ نبی تو ہیں، حاکم نہیں، حاکم کی بات سنتا ہے، اس کو پتا نہیں مانے گا تو اس کے بعد بھی فوج ہے، اس کے بعد بھی لشکر ہے، یہ چڑھائی کر دے گا۔ چنانچہ مدنی زندگی میں آپ علیہ السلام نے دنیا کے تمام بادشاہوں سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور کہا یا اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، ہماری ماتحتی غلامی نہیں تو کسی بات میدان جنگ میں آؤ۔ اب حکومت ہے،
اس حکومت نے احکامات خداوندی جاری کیے ہیں، اپنی مرضی نہیں ٹھوسی۔ یہاں پر نبی کی توہین کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے خود قتل کروایا۔ کعب بن اشرف یہودی حضور کو بکواس کرتا تھا، بھونکتا تھا، کافر کتا، پاگل کتے کی طرح۔ تو حضور نے صحابہ کے مجمع میں اکٹھا کیا تھا، وہ کہا کہ تم میں سے کوئی نہیں جو اس کی گردن کاٹ کر میرے کلیجے میں ٹھنڈک ڈالے۔ تو اللہ کی حکمت سے جس پر میں یہ فریضہ تھا وہ کھڑا ہوا۔ کون کھڑے ہوئے؟ یہ ہے ہمارا ہاتھ، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، موت کے قبول ہے، پولیس لے کے بھی بچ کے بیٹھی ہے۔ اگر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلے یہودی کے مسلمان ہو گئے، کعب بن اشرف یہودی تھا، اللہ کی حکمت یہ تھی کہ یہ جب جائے گا تو وہ اتنا زیادہ خوف زدہ نہیں ہوگا۔ یہ کھڑے ہوئے اور آنکھ سے انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں جاؤں گا اس موتی کا سر کاٹنے۔ تو فرمایا جاؤ۔ حضور کا یہ کہنا بھی رحمت للعالمین میں شمار ہے۔ قانون دے دیا کہ گستاخ رسول کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں، کافر کو دیا ہے، قاتل کو حق دیا ہے، معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، نبی کی توہین کرنے والے کے لیے زندہ رہنے کا حق نہیں۔ خدا کی ساری اطاعت کا ذریعہ نبی کی ذات ہے، جب اس کی توہین ہوگی تو اطاعت کون کرے گا؟ جب اولاد اپنے باپ کی توہین کرے گی تو اس کو سردار کون مانے گا؟ جب اپنے ہی امت کی اس کو بکواس کرے گی تو اس نبی کی اطاعت کرے گا کون؟ اب نبی کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے، خدا کی اطاعت کا ذریعہ سوائے نبی کے نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا۔ تو کعب بن اشرف کو تسلیم ہے، محمد بن مسلمہ نے قتل کیا اور نبی علیہ السلام خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، یہ بات ذرا غور سے سننا۔ ان کی ایک باندی تھی، اس سے ان کے دو بچے سے بڑے خوبصورت۔ اس باندی نے گستاخی اور بکواس دو لائے کہ وہ کھانا دے کر حضرت عبداللہ کے نابینا صاحب یہ نبی علیہ السلام کے مدینہ سے کہیں باہر تشریف لے جانے پر مختلف اوقات میں انہوں نے امامت کرائی، نبی کے مسلح پر کھڑے ہوئے، وہ کھانا دے کر آئی باقی تو ہیلے سے اس کی گردن دبوچ دی اور اس کو دبا کر مار۔ ایک روایت زیادہ مصدقہ روایت یہ کہی جاتی کہ وہ چھڑا لے کر بیٹھ گئے، جب وہ کھانا لے کر آئی یا ویسے پاس آئی تو چھڑا اس کو پیٹ پر مار مر گئی۔ مدینہ میں شور اٹھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نے قتل کر دیا ہے باندھ کو، مقدمہ حضور کی عدالت میں پہنچا۔ جو میں نے کہا نا بات ذرا غور کرنے کی ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم نے قانون ہاتھ میں دیا کہ نہیں دیا؟ تو نبی نے اس کی سزا دی؟ قتل کے مقدمے میں ان کو بلایا گیا ہے، یہ نہیں بلایا گیا کہ تم نے قانون ہاتھ میں دیا لہذا تمہیں سزا دی جائے گی۔
اور جب قتل کا مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو بکواس کرتی تھی میں برداشت نہیں کر سکا. حضور نے فرمایا اس بد نصیب کا عورت کا قتل ضائع گیا، یعنی نہ اس کا قصاص ہوگا نہ دیت ہوگی.